جی شکریہ رحمان، میرے خیال میں جب حالت جنگ ہو تو آپ کو اسی طرح کی متضاد خبریں بھی ملیں گی اور بیانات بھی آئیں گے مخالفین کی طرف سے، تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، ان یوزول بات بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں۔ تو باقی ایک بات ہے کہ دونوں ممالک جو ہے آپس میں بات کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ کسی نتیجے کو پہنچ جائے۔ سوری، پچھلے چند دنوں سے جو اچھا۔ امن کی کیفیت ہے، بہرحال سیز فائر ہے، اور یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو میڈیشن جاری ہے اس میں پاکستان کی ایکٹیو میڈیشن شامل ہے، تو اس میں ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہرحال جنگ تھی، پھر میڈیشن کی کوششیں جاری رہیں تو اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے میں آیا، اور پھر اس کی وائلیشن ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اس دوران جو ہے وہ اسلام آباد ایم او یو بھی سائن ہو گیا، اور یہ جی کیفیت رہے گی اکثر، تاکہ اور اس میں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جنگ بہرحال حل نہیں ہے کسی مسئلے کا، اس کے لیے آپ کو ڈپلومیسی کو جو ہے وہ اچھا چانس دینا پڑتا ہے۔ جی جی آصف درانی صاحب، پاکستان کی ابھی کوششیں جاری ہیں، کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے وہ بھی رکا کہاں ہوا ہے؟ رکا نہیں ہے، چل رہا ہے مذاکرات، لیکن ساتھ میں مسائل بھی تو اتنے گمبھیر ہیں۔ آپ 47 سال کا جو مسٹرسٹ ہے وہ آپ اس کو 47 دن میں کیسے حل کر سکتے؟ یہ اس لیے یہ ایک دم سے یہ ایکسپیکٹیشن میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہو گئی، یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے کچھ زیادہ ہی ہم بھاگ رہے ہیں کہ آپ اس ڈسٹرس کو دیکھیے جو پچھلے 47 سال سے چلا ہے، اور اس کے لیے جب وہ یہی بھی بہت بڑی بات ہے کہ دونوں ممالک نے جو ہے میڈیشن کو قبول کیا، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ آپس میں بیٹھے بھی تو انہوں نے ایم او یو بھی سائن کیا۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ 47 سال میں تو ایسی کوئی جو ہے صورتحال سامنے نہیں تھی، تو اس لیے ہم جو ہے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ ایک جی، دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یہ حملے جو ہے وہ رکے رہیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے اپنے اہداف ہیں، امریکہ کے اپنے ہیں، اور ایرانی سائڈ سے ان کی جو فوج ہے، پاسداران ہیں، ان کے بھی اپنے اہداف ہیں، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان دونوں سائڈ کو یہ احساس تو ہو چکا ہے کہ جنگ کے ذریعے وہ ان اہداف کو حاصل کر سکتے، اور لہذا ان کو بامر مجبوری ان کو مذاکرات کرنے پڑے، اور وہ کر رہے ہیں۔ جی اور درانی صاحب، ایک اور فرنٹ جو اسی دوران کھل گیا وہ حوثیوں کے حوالے سے تھا، باب المندب میں ہم نے دیکھا ابھی بھی کچھ اٹیک وہاں پر ہوئے، وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہاں پر کوئی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے یا سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، ممکنہ حل نکل آتا ہے، تو اس کا وہاں پر بھی اثر پڑے گا؟ جی ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ دوسرا فنڈ، یہ باب المندب کا، یہ اگر چوک ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال ویسی ہی ہوگی جیسے آپ اسٹریٹ آف ہارمز میں دیکھتے ہیں، تو وہ مسئلہ کا حل نہیں ہوگا، اور ایسی صورتحال میں ایران کو، حوثیوں کو جو ہے فائٹنگ فٹ رکھنے میں بہت وسائل درکار ہوں گے، جو میرے خیال میں ایران کے پاس اب نہیں، تو اب ایران کے لیے بھی یہ وقت آ چکا ہے کہ وہ یہ جو پراکسی پالیٹکس ہے، پراکسی پلے جو ہے وہ بند کر۔ اور ہم نے کچھ دیکھا کہ اور ملک بھی جو ہے وہ اس جنگ کو رکوانے میں ثالثی کی کوششوں میں انوالو ہوئے، یورپ سے بھی جو ہے وہ کچھ ملکوں نے کہا، پھر جو ہے وہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا تو قریب آنا ہے ہی، وہ بھی اس میں ایک فیکٹر ایڈ ہو گیا۔ ثالثوں کے حوالے سے کیا مزید ممالک کو بھی ان کوششوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ہی مین ثالث رہے گا،
پاکستان اور قطر جو ہیں اور یہی جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی مسئلے کے سلسلے میں کون سا ملک مدد کر سکتا ہے، معاون ثابت ہو سکتا ہے. یہ میں اس پوزیشن میں بتا سکوں کہ فرض کے وہ چیز کے لیے آپ نے جو ہے کس ملک کی جو ہے قربت ہے یا یہ روابط ہیں کے ساتھ. لیکن یہ اب آپ نے جیسے دیکھا یہ ٹرائی پارٹائٹ پیکٹ ہے، مکہ پیکٹ جسے کہتے ہیں، یہ ہوا پاکستان، ترکی اور سعودی کے درمیان. یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے، اور یہ بہت بڑا سگنل کس طرف ہے؟ یہ سگنل اس طرف ہے کہ جو اس خطے کے اندر جو سیکورٹی متاثر ہوئی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ریجنل اس کا سولوشن نکالیں، اور یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے اور بہت بڑا قدم. یہ پریکرسر ثابت ہو سکتا ہے ویسٹ ایشین سیکورٹی آرکیٹیکچر کے لیے جو کہ بننے جا رہا ہے. اور یہ کب بنے گا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اس کی شروعات ہو چکی ہے. شروعات جب ہو چکی ہیں تو میں کچھ ہو سکتا ہے ٹیتھنگ پرابلمز آئیں، کچھ گلیچز آئیں گی، لیکن اب جب ایک دفعہ یہ آپ نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لے لیا کہ بھائی آپ نے جو ہے ریجنل سیکورٹی کو زیادہ اہمیت دینی ہے، تو پھر اٹس اونلی اے میٹر آف ڈیٹیل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے بھی احساس کیا کہ جو اسٹیٹمنٹ جس طرح سے نفات اللہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ انہوں نے اس بات کا غماز ہے کہ ایران کو بھی اس میں ایک مثبت آسپیکٹ نظر آتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا اعلان کسی کے خلاف نہیں کسی ملک کے تو ہم کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں تبصرے ہو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ایران کو بھی شامل کیجیے. تو ایران اگر شامل ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس پورے خطے کے جو سیکورٹی کی کانٹیکسٹ ہے اس میں کافی حد تک کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی. اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے آگے آپ کو ضروری ہے خطے کی سیکورٹی، ثبات، اسٹیبلٹی کے. اچھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ریجنل جو سولوشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریجنل سولوشن جو ہے وہ امریکہ جو اس سے پہلے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اس خطے کا سمجھا جاتا رہا ہے اس کے لیے بھی قابل قبول ہوگا؟ اور کیا یہ پھر اس کے جو پہلے ماڈل تھا سیکورٹی کا اس کی ریپلیسمنٹ ہوگی یا پھر اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے گا؟ دیکھیے آپ اس کو کوئی نام لے لیں، لیکن اگر خطے کے ملک خود جو وہ اپنی سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اس میں ظاہر ہے اس کو سپورٹ چاہیے ہوگی، وہ امریکہ کو بھی سپورٹ دینی ہوگی، باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کو بھی دینی ہوگی، اور چائنا رشیا ہے ان کی طرف سے بھی سپورٹ جو ہے وہ لازم ہوگی. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اس کے جو اس طرح کے سیکورٹی آرکیٹیکچر کے اہداف جو ہیں وہ ظاہراً یہ ہوں گے کہ آپ نے خطے میں پیس اور سیکورٹی جو ہے اس کو انشور کر. یہ اہم بات ہے، اور اس کی طرف میرے خیال میں اب امریکہ کو بھی احساس ہو چلا ہے کہ وہ جو سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تھا وہ اب ایسی بات نہیں رہی. سنگل کنٹریز نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اب وہ زمانے چلے گئے. پیکس امریکانا جو ہے وہ ایسا ایسا ریسیٹ کر کے اب آپ پوسٹ پیکس امریکانا ایج کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ آصف.